بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ برات والی رات آ رہی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ اس شب برات جو بڑی بابرکت اور عظمت والی رات ہے، ذخیرہ احادیث میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اگرچہ بعض محدثین کے اصول کے مطابق وہ بہت اعلیٰ درجے کی نہیں، مگر چونکہ مختلف صحابہ کرام مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہے، اس لیے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان عمل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت، دعا اور استغفار اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے پر کرنا چاہیے اور کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے، میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں شب برات میں کیا کریں تو میری بات سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ یہ بخاری شریف کی میں نے عبارت پڑھی ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں نفلی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ شب برات میں عبادت کیا کرنی چاہیے، میں اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، لہذا میری درخواست یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل نماز پڑھیں، اللہ توفیق دیں تو صلاۃ تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اور اتنا بیدار رہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ اور پھر پورے سال فرض نماز کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہتمام کیا جائے، صرف شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق سمجھنا بڑا باطل خیال ہے۔ تیسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، لیکن اس رات میں فضول گپ شپ کرنا، شب بیداری کرنا، گلیوں چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود ہے۔ اور پھر یہ جو آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے روایت سن لی کہ یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے جانے کی خبر نہ دی ہے، لہذا اس شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا اور اس کو شب برات کا جزو لازم سمجھنا، راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آدمی کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے اور پھر ایصال ثواب کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق اس شب برات کی قدر کرنے کی اور استغفار کرنے کی، ذکر کرنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن
www.darsequran.com